یہ تو ہدایت پہلے سے ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ تقویٰ کے معنی جو ہیں وہ اس معنی میں نہیں آئیں گے، وہ دو معنوں میں آئیں گے۔ ایک معنی ہے بچ کر چلنا، دوسرا معنی ہے محفوظ رکھنا۔ اب بچ کر چلنا کیا ہے؟ اب چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، عرب لوگوں پر نازل ہوا ہے، اور چونکہ عرب بھی وہ جو حجاز کے لوگ تھے ان کی ایک خاص ثقافت تھی، ان کا خاص ایک طریقہ کار تھا، اور ان کی زبان جو ہے وہ ایک خاص لب و لہجے کی مالک تھی۔ تو چونکہ قرآن وہاں پر نازل ہوا تو اسی لب و لہجے میں، اسی انداز میں، اسی طریقے میں پیدا ہوا، اسی طریقے میں نازل ہوا۔ تو اس میں ان لوگوں نے کسی قسم کا اس کی ترتیب میں جو ہے، اس کے نزول میں، حتیٰ کہ حروف مقطعات ہیں جن کو اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، اس پہ بھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کی ثقافت میں تھی، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں تھی یہ چیز۔ تو اب جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو اس لحاظ سے جب ہم اس کو خالص حجازی عربی میں دیکھیں گے تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ محفوظ رکھنے میں اور بچ کر چلنے میں ہے۔ اب وہ عرب کے لوگ جو تھے، وہاں جھاڑیاں تھیں، خاردار جھاڑیاں تھیں، اور وہ ڈھیلا لباس پہننے کے عادی تھے، ان کے موسم کی ترتیب کے لحاظ سے، ان کی ثقافت کے لحاظ سے۔ اب وہ جو ڈھیلا لباس پہنتے تھے، لیکن جب انہوں نے کسی خاردار جھاڑی میں سے گزرنا ہوتا تھا، کسی ٹیلے میں سے گزرنا ہوتا تھا، کسی ڈھلان سے گزرنا ہوتا تھا، تو وہ اپنے کپڑوں کو یوں سمیٹ لیا کرتے تھے، تو بچ کے چلتے تھے تاکہ جو ہے وہ کوئی جھاڑی ان کے کپڑوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یعنی کہ اور پھر دوسرا وہ رستوں کا انتخاب کرتے ہوئے ان رستوں کا انتخاب کرتے تھے جن رستوں پہ جو ہے وہ کھائیاں نہ ہوں، جن رستوں پہ چور نہ ہوں، جن رستوں پہ سانپ نہ ہوں، جن رستوں پہ بچھو نہ ہوں، وہ ان رستوں کا انتخاب کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ خود کو دو طرح سے بچا کے چلنا، یعنی کہ ایک تو اپنے جسم کو بچا کے چلنا، اپنے کپڑوں کو بچا کے چلنا، اور دوسرا ان رستوں سے چلنا، ان رستوں سے بچا کے چلنا جن رستوں میں نقصان کا ڈر ہوتا تھا، سانپوں کا ڈر ہوتا تھا، بچھوؤں کا ڈر ہوتا تھا، خاردار جھاڑیوں کا ڈر ہوتا تھا، تو درندوں کا ڈر ہوتا تھا، تو گھاٹیوں کا ڈر ہوتا تھا، گھڑے ہوتے تھے، تو رات کو ان رستوں سے نہیں چلتے تھے۔ تو پھر اپنے آپ اسی طرح جب آپ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو خود کو بچا کر چلنا۔ جس شخص میں یہ خواہش پیدا ہو جائے، جس شخص میں یہ ارادہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ ابھی مقرب نہیں ہے، چاہے وہ دیندار نہیں ہے، چاہے وہ دین کی اعلیٰ سطح پہ نہیں ہے، چاہے اس نے خود کو دین میں اس قدر شامل نہیں کر لیا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو گیا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس نے یہ ارادہ کر لیا ہے، یہ نیت کر لی ہے کہ میں نے خود کو دنیا کی غلاظتوں سے اور یہ دنیا کی برائیوں سے، یہ حرص سے، ہوس سے، حسد سے، بے چینی سے بچ کر چلنا ہے، تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مقرب ہو جانا ضروری نہیں ہے، اس کا اللہ کے نزدیک ہو جانا ضروری نہیں ہے، اس کا تقویٰ کی اعلیٰ بلندی کو اختیار کر لینا ضروری نہیں ہے، اس کا صرف ارادہ کر لینا، اس کا صرف اس چیز پہ سوچ لینا، اس کا اس چیز کے لیے خود کو راضی کر لینا کہ میں نے صرف جو ہے اس دنیا کی غلاظتوں سے بچ کر چلنا ہے، تو یہ قرآن اس کے لیے ہدایت کا باعث بن جائے گا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ محفوظ رکھنا